اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو گزشتہ دروس میں چل رہی تھی ان کتابوں کے بارے میں کہ جن کتابوں میں یعنی راویوں کے طبقات کو بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ آسانی سے ہم ان راویوں کے طبقات کو سمجھ کر بہت ساری باتوں کو آسانی سے سمجھ لیں. پھر طبقات کے غائب ہو جانے سے یا اس کے اساتذہ کے بیچ سے نکل جانے سے کہ کون راوی کس سے روایت کرتا تھا, کس راوی سے کون کون روایت کرتے تھے, اس راوی کے اساتذہ کون تھے, اس راوی کے تلامذہ کون تھے, تو اس سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر بہت ساری مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ان کتابوں میں ہمارے جو پرانے بزرگ علماء ہیں انہوں نے اس طرح کے کارناموں کو انجام نہیں دیا, لیکن بعد میں بعض علماء نے ان کارناموں کو انجام دیا, جن میں پہلی کتاب جو ہے جامع الروات ہے جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا گزشتہ درس میں, اور دوسری طرائف المقال ہے جس کے بارے میں پڑھ چکے, اور تیسری مرتب الاسانید ہے جس کو ہم بیان کر چکے, اور آج چوتھی کتاب جو ہے وہ معجم رجال الحدیث ہے جسے آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی تابع سرا نے اس کارنامے کو انجام دیا ہے یا اس کو لکھی ہے, جس میں بزرگان مذہب کے تمام کارناموں کو جمع کر دیا ہے. آپ نے اپنی کتاب کی 23 جلدوں کے اندر ہر راوی کے تمام روایات کو بھی جمع کر دیا ہے, اس کا طبقہ بھی معین کر دیا ہے, اور اس کے شیوخ اور تلامذہ کی بھی نشاندہی کر دی ہے, اور اس طرح گمشدہ کڑیوں کا تلاش کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. ظاہر ہے جب راوی کے تمام حالات بیان کر دیے, طبقہ بیان کر دیا, اساتذہ تلامذہ روایات سب کو بیان کر دیا, تو ظاہر ہے اس میں اب جو ہے وہ جو گمشدہ کڑیاں ہیں ان کا تلاش کرنا بھی آسان ہو گیا, اور مشترکات کا امتیاز بھی بسہولت ممکن ہو گیا. رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ان تمام علماء کرام کو جنہوں نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی ہے یا کسی بھی اعتبار سے خدمت کی ہے, ان کی خدمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے وہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہماری جدید نسل کو اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی ان کتابوں کے بارے میں جن میں یعنی طبقات وغیرہ پر کام کیا گیا ہے. اب آئیے توثیقات خاص. یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب یہ بات طے ہو چکی کہ ہم کسی بھی روایت کو اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک کہ ہمیں اس کے راوی کے بارے میں اعتبار حاصل نہ ہو جائے, اس وقت تک ہم اس کی روایت کو یا کسی بھی روایت کو نہیں لے سکتے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راوی کی توثیق کیسے ہو, اس پر اعتبار کیسے ہو. صحیح کہہ رہے ہیں جب یہ طے ہو چکا کہ کسی روایت پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک اس کے راوی کا اعتبار ثابت نہ ہو جائے, تو روایات کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ راوی کی توثیق کا ہے, اور اس کے مختلف راستے ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی راوی کو مختلف طریقے سے یعنی اس کے معتبر ہونے کے بارے میں مختلف طریقوں سے جان سکتے ہو. ان میں سب سے پہلا طریقہ, سب سے بہترین طریقہ, سب سے عظیم طریقہ, سب سے اہم طریقہ توثیق معصوم علیہ السلام ہے کہ معصوم علیہ السلام خود کسی کو معتبر کہہ دیں, کسی کے بارے میں خود کہیں کہ یہ شخص معتبر ہے, مامون ہے, امین ہے. تو سب سے بہترین راستہ اور طریقہ اس کا یہ ہے. پڑھیے محمد توثیق معصوم علیہ السلام. سب سے اہم اور عظیم راستہ کسی معصوم کی توثیق و تصدیق کا ہے کہ وہ کسی راوی کے بارے میں فرما دے کہ یہ ثقہ قابل اعتبار ہے. کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص, کتنا عظیم ہے وہ شخص, کتنا باتقوا ہوگا وہ شخص, کتنا بہترین ہوگا وہ شخص جس کے بارے میں امام یہ کہہ دیں سلام اللہ علیہ, امام فرما دیں کہ فلاں شخص ہمارے نزدیک معتبر ہے. آپ اس سے احکام دین معلوم کرو, آپ اس سے ہماری روایتوں کو لو, اس سے دین سمجھو, مسائل شریعت دریافت کرو. کتنا یعنی کہ یہ ذو حظ عظیم ہے وہ شخص, کتنا خوش قسمت ہے اور کتنا بتقوا
پرہیزگار متقی ہوگا، امین ہوگا، اس کے بارے میں امام علیہ السلام فرمائیں کہ اس سے دین حاصل کرو، اس سے مسائل شریعہ معلوم کرو. جی جس طرح کے زکریا بن آدم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. مولانا علامہ کشی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن مسیب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرا مکان آپ کے شہر سے بہت دور ہے. کس نے سوال کیا؟ علی بن مسیب نے. کس نے نقل کیا؟ علامہ کشی نے. کس کے بارے میں کیا؟ زکریا بن آدم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. جی کس سے کہا یہ؟ امام رضا علیہ السلام سے. جی میں ہمیشہ آپ سے مسئلہ دریافت نہیں کر سکتا ہوں، تو میرے لیے احکام الہی معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکریا بن آدم امی سے رضوان اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے. جی سے دریافت کرو، وہ دین و دنیا دونوں کے بارے میں معمول اور معتبر ہے، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علیہ کیونکہ ہم زکریا بن آدم رضوان اللہ تعالیٰ کی توثیق بیان کر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں یعنی اس طرح فرمایا ہے. جب راوی نے پوچھا، سائل نے سوال کیا کہ مولا میرا گھر بہت دور ہے، ہر وقت میں آپ سے ہمیشہ آپ سے مسئلہ دریافت نہیں کر سکتا ہوں، تو میرے لیے احکام الہی معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکریا بن آدم امی سے دریافت کرو کہ وہ دین و دنیا دونوں کے بارے میں مامون اور معتبر ہیں. مامون امان میں یعنی وہ مامون ہے ان کے یہاں، یعنی بتقوی انسان ہے، رشتہ یعنی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، غلط نہیں بولتے. جی اور وہ معتبر ہیں، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ان کی توثیق فرمائی ہے. اور ان کے بیانات میں کسی طرح کی تشکیق جائز نہیں ہے. ہاں اب اگر امام علیہ السلام کسی کے بارے میں یہ کہیں، یہ فرما دیں کہ ان سے معلوم کرو، وہ مامون ہیں، وہ معتبر ہیں، تو اب کلام امام میں شک نہیں ہے، تو امام نے جس کے بارے میں کہا ہے اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے. اب نزدیک وہ سکھا ہے، معتبر ہے، جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے کہیں کہ یہ معتبر ہے تو وہ معتبر ہے. صحیح، السلام علیکم. لیکن اس توثیق کے بارے میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. صحیح. نمبر 1، یہ توثیق براہ راست امام معصوم علیہ السلام سے سنی جائے اور اس کا یقین کر لیا. ہاں یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ توثیق جو ہم نے ابھی ثابت کیا بیان کی ہے، اس توثیق کو سمجھنے کے لیے بھی دو باتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. صحیح. کیسے؟ ایک تو یہ کہ ہم براہ راست یہ توثیق امام سے سنی جائے کہ امام علیہ السلام کسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں یقین ہو جائے، جس کا فی الحال کوئی امکان نہیں. یعنی آج آپ سن سکتے ہیں براہ راست امام علیہ السلام کی زبانی؟ نہیں، آج تو کوئی ایسے امکان نہیں ہے. امام معصوم علیہ السلام اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور ہم نے ان کی زبان مبارک سے کوئی فقرہ نہیں سنا ہے، بلکہ ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں، جو بھی پڑھا ہے ان کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی فقرہ نہیں سنا ہے. نمبر 2، کسی معتبر اور جی نمبر 2 کسی معتبر اور صحیح روایت میں یہ توثیق وارد ہو اور اس سے راوی کی وثاقت کا اندازہ کیا جائے، لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود راوی اپنے بارے میں توثیق کی روایت نقل نہ کرے کہ اس کا اعتبار اور بھی مشکوک ہو جائے گا. آج ہم اپنے اس درس کو پہلے پر ہی روکتے ہیں انشاءاللہ، باقی 2 جو ہے وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.